بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ بقرہ آیت نمبر 31 تا 33 حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے کہ خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے علم، تو آدم علیہ السلام کی خوبیاں اور صفت علم کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. وعلم آدم الاسماء، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام بما خواص اور فوائد، کہ یہ چیز ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تھا. مفسرین اکرام آدم کا وجہ تسمیہ ذکر کرتا ہے کہ آدم کے کیا معنی ہے. فرماتے ہیں کہ یا تو عظمت الارض سے لیا گیا ہے. عظمت الارض کا معنی ہے زمین کا سطح ظاہری حصہ، تو آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنایا گیا ہے وہ بھی کیا زمین کے سطح اوپر والے حصے کی مٹی تھی، اس لیے اس کو آدم کہا جاتا ہے. یا کہتے ہیں کہ آدم جو ہے ادمتن سے ثمرتن کے معنی میں، یعنی گندمی رنگ والا، تو آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید بھورے تھے رنگ سے، تو اس لیے اس کو آدم کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے اور چیزوں کے خواص اور فوائد بتائے. اب یہ طبیعت جو ہے یہ فرشتوں میں نہیں تھی، یہ صلاحیت کہ چیز کا نام اور اس کا فائدہ، اس کے خاصہ کو یاد کر لے، اس سے اثر قبول کر لے، یہ فرشتوں کی طبیعت میں یہ بات نہیں تھی. تو یہ تعلیم مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام سب کو تھا، سب اس میں شریک تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام اور ان کے فوائد اور خواص کو ضبط کر دیا، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں یہ بات تھی، ان میں صلاحیت تھی اور فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی. تو پھر فرشتوں نے اپنے عذر کا اور اپنے جو ہے کیا عجز کا اظہار کیا. بہرحال یہ اللہ پاک نے چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے جو خلافت کے لیے چیزیں ضروری تھی. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کر دیے یہ نام فرشتوں پر. فقال، فرمایا رب العزت نے، انبئونی باسماء هؤلاء، بتا دو مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. یعنی فرشتوں نے یہ قول جو کیا تھا کہ یا اللہ پاک ہم موجود ہے، خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، اور یا یہ قول کیا تھا کہ لن یخلق خلقا اکرم علیہ منا، کہ اللہ پاک ایسے مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے جو زیادہ عزت والے ہو اللہ تعالیٰ پر یا زیادہ علم والے ہو اللہ کے نزدیک. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. قالوا، فرشتوں نے بولا، سبحانکا، پاکی ہے تیرے لیے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں. سبحانکا کا کیا معنی؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنزیہا لکا ان یکون احد یعلم الغیبہ، کہ یا اللہ تیرے لیے پاکی ہے اس سے کہ کوئی غیب جانے، یعنی غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. یا اللہ تو اس سے کیا ہے، پاک ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے غیب جانے. تو فرشتوں نے کہا سبحانکا، پاکی ہے تیرے لیے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا،
مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں وہ باتیں معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، باقی ہمیں کچھ علم نہیں۔ انک انت العلیم، بے شک تو ہی ہے جاننے والا سب کچھ، الحکیم حکمت والا۔ قال یا آدم، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا کمال اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا کہ دیکھو یہ علم والے ہیں، چیزوں کے نام انہوں نے ضبط کر لیے، چیزوں کے نام سیکھ لیے، اور وہ طبیعت وہ صلاحیت تم میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس نئی مخلوق کو پیدا کیا زمین میں خلافت چلانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کمال آدم علیہ السلام کا ظاہر فرمایا فرشتوں کے سامنے۔ قال فرمایا اللہ رب العزت نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، بتا دو ان کو، باسمائہم ان کے نام، ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے ان کو ان چیزوں کے نام، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپاتے تھے، ظاہر کرتے تھے جو چھپاتے تھے، یعنی بظاہر تم نے یہ کلام کیا کہ یہ مخلوق زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اندرونی طور پر یہ بات جو تم دل میں رکھتے تھے کہ ہم سے اللہ پاک زیادہ عزت والا کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، تو رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میں سب جانتا ہوں۔ یا ابلیس جو ہے وہ بھی فرشتوں کی جماعت میں تھا، تو ابلیس بھی کچھ تکبر وہ اپنے اندر رکھتے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سب مجھے کیا تھی، معلوم تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔